علیہ السلام کو فرشتوں کی اس خوشخبری پر بڑی حیرت ہوئی۔ قرآن پاک کی سورہ ہود میں ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے کہا، کیا میں بوڑھی ہو کر جنوں گی اور میرا خاوند بھی بوڑھا ہے؟ یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اس خوشخبری پر حیرت کا اظہار کیا اور فرشتوں سے فرمایا، مجھے بڑھاپے میں خوشخبری سناتے ہو، سو کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم تمہیں سچی خوشخبری سناتے ہیں، سو آپ نا امید مت ہوں۔ فرشتوں کی اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور خوشی سے اپنے دل میں کہنے لگے، کیا 100 سال گزر جانے پر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور سارا 90 برس کی عمر میں بیٹا جنے گی؟ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت اسحاق کو جنم دیا، جس پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اتنی بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل کے جد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی بشارت کے عین مطابق اسحاق علیہ السلام کی نسل سے یعقوب، داؤد، یوسف، سلیمان، ایوب، موسیٰ، ہارون اور کئی دوسرے بنی اسرائیل میں پیغمبر گزرے۔ اللہ نے حضرت اسحاق کو نور، روشنی اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا۔ حضرت اسحاق آخر دکھتے کیسے تھے؟ آپ بہت زیادہ حسین اور خوبصورت گفتگو کرنے والے تھے۔ آپ کی رنگت سفید، سر اور داڑھی کے بال گھنگریالے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی شکل اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں 2 بیٹے یعقوب اور محیص پیدا ہوئے، جن میں سے یعقوب زیادہ حسین، زیادہ فصیح اور زیادہ دانائی والے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی 40 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کے بھائی ناہور کی پوتی رفقہ سے ہوئی تھی۔ شادی کے 20 برس بعد اللہ نے آپ کو 2 جڑواں بیٹے عطا کیے۔ ایک بیٹے کا نام آپ نے محیص رکھا اور دوسرے کا یعقوب۔ محیص کی اولاد بعد میں رومن کہلائی، جبکہ یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی یہودی۔ بعد کے آنے والے ادوار میں بنی اسرائیل یا یہودی سرزمین فلسطین سے شام اور مصر تک آباد رہے۔ یہ اللہ کی سب سے لاڈلی قوم رہی۔ ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ تک اترتا رہا۔ بنی اسرائیل میں کئی پیغمبر بھی بھیجے گئے، لیکن یہ بار بار ہدایت کی شاہراہ سے بھٹکتے رہے۔ بنی اسرائیل اتنے نافرمان ہو چکے تھے کہ یہ لوگ اپنے نبیوں اور پیغمبروں تک کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں آروں سے چیرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل میں جتنے نبی پیدا ہوئے سب آپ کی نسل سے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ یہود و نصارہ بھی جناب اسحاق علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہیں۔ ان کے نوشتوں میں آپ علیہ السلام کے معجزات کثرت سے درج ہیں۔ روایات یہود میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھی۔ کنعان یا فلسطین میں آپ کی بڑی خوشحال زندگی گزری۔ جب کنعان قحط سالی کا شکار ہوئے تو اسحاق علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے انہیں وحی کے ذریعے ملک جرار جانے کا حکم دیا۔ جب اسحاق علیہ السلام ملک جرار پہنچے، جسے آج لبنان کہا جاتا ہے، تو غلہ بانی اور زراعت کو اپنا روزگار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام میں بہت برکت دی اور جلد ہی آپ خوشحال ہو گئے۔ لبنان میں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، مگر وہاں کے لوگوں نے مزاحمت شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھدوائے ہوئے کنووں کو مٹی سے بھر دیا۔ بادشاہ وقت کو آپ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دیا۔ نتیجتاً اسحاق علیہ السلام کو ملک بدر کر دیا گیا۔ نئے حالات میں اسحاق علیہ السلام نے لبنان کی قریبی وادی میں قیام کیا۔ یہاں موجود دور ابراہیمی کے کنووں کو دوبارہ سے کھدوایا اور کچھ نئے کنویں بھی کھدوائے۔ وادی میں ایک عبادت گاہ بھی تعمیر کرائی۔ وقت گزرتا گیا، جلد ہی لبنان میں حالات پلٹے۔ بادشاہ سیاسی و معاشی انارکی کے باعث پریشان ہوا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر معافی مانگی اور آپ سے واپس چلنے کی فرمائش کی۔
حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے محیص سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو زیادہ چاہتی تھیں۔ آخری عمر میں آپ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور آپ کی بینائی ختم ہو گئی۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی خدمت میں جتے رہتے تھے۔ بڑا بیٹا محیص شکار کا شوقین تھا اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتا تھا، جس پر اسحاق علیہ السلام محیص کو خوب دعائیں دیتے تھے۔ ایک روز اسحاق علیہ السلام کا دل گوشت کھانے کو چاہا تو آپ نے محیص سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، جس پر محیص شکار کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اسی دوران اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ نے یعقوب سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا محیص کے آنے سے پہلے تم چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ؟ مجھے ڈر ہے کہ محیص کہیں تمہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہو جائے گا تو میں تمہیں واپس بلا لوں گی۔ حضرت اسحاق کو بھی معاملے کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے بھی فیصلے کی حمایت کی۔ یوں یعقوب والد اور والدہ کی دعاؤں کے سائے میں شام سے حران ہجرت کر گئے۔ ذبیح اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی؟ اسماعیل یا اسحاق کو؟ اس پر اختلاف ہے۔ اہل کتاب حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ کہتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی اس پر متفق ہے۔ صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین وغیرہ کا بھی یہی قول ہے، جبکہ حضرت ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور تابعین کی ایک جماعت حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ قرار دیتی ہے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ، جن کی نظر میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر کے اپنی منت پوری کی تھی۔ ابن قتیبہ روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو منبر رسول پر کہتے سنا کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ جو بزرگ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ مانتے ہیں وہ قرآن کی آیت فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کا حوالہ دیتے ہیں، یعنی ذبح کا حکم اس کے لیے ہے جس کی خوشخبری دی گئی ہے، اور قرآن میں خوشخبری صرف اسحاق علیہ السلام کی ہی دی گئی ہے، جیسے سورہ ہود میں ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ۔ اس کے علاوہ ضمن میں وہ بطور دلیل حضرت یعقوب کا حضرت یوسف کو لکھا گیا خط بھی پیش کرتے ہیں۔ امام سہیلی بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کو ہی ذبیح اللہ مانتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو مکہ میں تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں، تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا کہ جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچے؟ اور جس مسلک کے نزدیک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں تو ان کے نزدیک یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ذبیح اللہ کوئی اور ہے۔ بڑی زبردست دلیل ہے کہ جب حضرت اسحاق کی بشارت دی تو بیٹے یعقوب کی بشارت بھی دی گئی، تو ایسے میں جب بیٹے کی بشارت بھی دی جا رہی ہو تو اسحاق کیسے ذبح ہو سکتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کے حوالے سے مزید 2 دلیلیں واضح ہوں۔ ایک وہ مینڈھا جس کی قربانی کی گئی اور جس کے سینگ بیت اللہ میں نصب تھے،
اور سینگ حضرت اسماعیل کے قبضے میں تھے۔ جب عبداللہ بن زبیر اور حجاج بن یوسف کی لڑائی میں جب کعبے میں آگ لگی تو اسماعیل علیہ السلام کے محفوظ کیے گئے مینڈھے کے وہ سینگ جل گئے تھے۔ اور دوسری اہم دلیل حضرت اسحاق کے مکے کی جانب سفر سے متعلق ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کیونکہ ان کی تمام عمر شام کے علاقے میں ہی گزری ہے۔ ابن کثیر کی غیر مبہم رائے میں ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ توریت کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے تھے۔ جب اسحاق بوڑھا ہوا تو اس کی آنکھیں دھندلا گئیں اور ایسا کہ وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے متعلق واقعات کا یہ تسلسل 23 صدی قبل مسیح کا ہے۔ وفات کے بعد آپ کے دونوں صاحبزادے محیص اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی یہ قطع اراضی اپنے مدفون ہونے کے لیے حاصل کر لی تھی۔ لازمی استعمال کریں۔